اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستوں اور بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے اور آپ ہمیشہ ہنستے کھلتے رہیں۔ معزز دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست آصف جمال، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نیو اردو ٹیچر۔ معزز دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ایک ان پڑھ نوجوان دیہاتی کا قصہ ہے جو اپنی کزن سے پیار کر بیٹھا۔ محترم دوستو، ہمارا آج کا واقعہ عاشق مزاج لوگوں کے لیے علم سے بھرپور ہے، اس لیے میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے التماس کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ معزز دوستو، تو چلیے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، ایک دیہات کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جس کی تعلیم بھی نہ تھی اور وہ شکل سے بھی اتنا خوبصورت نہ تھا، اور اس کی ایک خوبصورت کزن بھی تھی، تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنی کزن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان کے ماں باپ نے لڑکی کے گھر والوں سے رشتہ مانگا، تو لڑکی نے سوچے سمجھے بغیر شروع میں ہاں کر دی۔ اب لڑکی کا نکاح ہو گیا اور اس کی رخصتی بھی ہو گئی، لیکن جب وہ آ کر اپنے کزن کے پاس رہی تو تب اس لڑکی کو پتہ چلا کہ یہ تو بالکل جاہل ہے، اب اس کے ساتھ میری زندگی کیسے گزرے گی۔ معزز دوستو، چنانچہ اس لڑکی نے دل ہی دل میں اس لڑکے کو ناپسند کرنا شروع کر دیا، مگر خاموش رہی۔ شادی کے 2-3 دن بعد اکثر لڑکیاں ماں باپ کے گھر آتی ہیں، بالکل ویسے ہی یہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کے گھر آئی۔ اب اس لڑکی نے پکا ارادہ کر لیا کہ اس کے گھر میں واپس کبھی نہیں جانا، مگر اس لڑکی میں ماں باپ کے سامنے بات کرنے کی جرت نہ تھی۔ معزز دوستو، کیونکہ ایک قریب کا رشتہ تھا اور دوسرا شروع میں وہ لڑکی خود ہی ہاں کر بیٹھی تھی۔ 2-4 دن بعد خاوند اپنی بیوی کو لینے کے لیے آ گیا۔ ماں باپ نے کہا، بیٹی تیاری کرو، تمہارا خاوند تمہیں لینے آیا ہے، جلدی سے تیار ہو جاؤ اور اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ چنانچہ لڑکی نے سامان باندھا اور اپنے خاوند کے ساتھ چل پڑی۔ محترم دوستو، ان دونوں نے ایک گاؤں سے گزرنا تھا۔ راستے میں اس لڑکی نے خاوند سے کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے۔ وہاں قریب ہی ایک کنواں تھا۔ خاوند نے جا کر ایک طرف گٹھڑی رکھی اور کنویں کے ڈھول کے ذریعے پانی بھرنے لگا۔ معزز دوستو، تو بیوی کے دل میں شیطان نے ایسی بات ڈالی تو اس مکار لڑکی نے اپنے خاوند کو پیچھے سے کنویں میں دھکا دے دیا۔ اس کا خاوند کنویں میں جا گرا۔ محترم دوستو، تو لڑکی نے دل میں سوچا کہ اب یہ مر گیا ہوگا اور ہمیشہ کے لیے اس سے میری جان چھوٹ گئی۔ اب وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی آئی۔ معزز دوستو، اب اس لڑکی نے اپنے ماں باپ کے پاس جا کر عورتوں والا مکر کیا۔ معزز دوستو، آپ کو تو پتہ ہے کہ عورتوں کا مکر و فریب کافی مشہور ہوتا ہے۔ وہ لڑکی روتی ہوئی گھر پہنچی تو ماں باپ نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو اس مکار عورت نے کہا کہ میرا خاوند مجھے رستے میں بٹھا کر کہیں اور چلا گیا، میں اتنی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، میں اکیلی تھی، اس لیے مجھے ڈر لگنے لگا کہ اگر کوئی غیر مرد آ جاتا تو میرا کیا ہوتا۔ مجھے عزت کا بھی خطرہ تھا اور جان کا بھی خطرہ تھا۔ میرا خاوند تو بہت ہی لاپرواہ آدمی ہے، اس لیے میں ڈر کے مارے گھر واپس آ گئی۔ محترم دوستو، یہ سب سن کر لڑکی کے ماں باپ کو بھی بہت غصہ آیا کہ اس نے ہماری بیٹی کو اس طرح لاوارث چھوڑ دیا اور خود کہیں اور چلا گیا۔ یہ اتنا بے وقوف انسان نکلا۔ اب میرے معزز دوستو، ادھر کی بات سنیے۔
جب اس نے خاوند کو پانی میں دھکا دیا تو خاوند نے اپنی جان بچانے کے لیے پانی میں ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیا۔ معزز دوستو، تو اس کا ہاتھ اچانک سے اس رسے پر پڑ گیا جس کے ساتھ ڈھول باندھتے ہیں۔ اس نوجوان نے اس رسے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا اور آخرکار ڈوبنے سے بچ گیا۔ محترم دوستو، تو اس نے ہمت کی اور آخرکار آہستہ آہستہ رستے سے چڑھتے چڑھتے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نوجوان نے سوچا کہ اب میں کیا کروں؟ اس نے دل ہی دل میں کہا کہ مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ میری بیوی میرے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی۔ خیر کوئی بات نہیں، میں دوبارہ چلا جاتا ہوں۔ معزز دوستو، چنانچہ دوبارہ اپنے سسرال کے گھر آیا۔ اتنے میں اس نوجوان کے کپڑے بھی خشک ہو گئے۔ جیسے ہی وہ نوجوان سسرال کے گھر داخل ہوا تو لڑکی کے والدین نے اس کو بہت سی باتیں سنائی اور کہنے لگے کہ تو کیسا لاپرواہ انسان ہے کہ تو ہماری بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا تھا، تو بڑا ہی لاپرواہ انسان ہے۔ تجھے اس بات کا ذرا بھی خیال نہ آیا کہ ہماری بیٹی کا کیا ہو گیا؟ معزز دوستو، تو انہوں نے جو کچھ کہا اس نے خاموشی سے سنا اور آخر میں صرف اتنا کہا کہ ہاں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال آپ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ روانہ کر دیجئے، میرے گھر جانے میں دیر ہو رہی ہے۔ معزز دوستو، تو جب لڑکی کے والدین نے دیکھا کہ یہ بہت زیادہ شرمندگی کا اظہار کر رہا ہے تو پھر انہوں نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی کوئی بات نہیں، بیٹی اب تم چلی جاؤ۔ اب بیٹی تو چل پڑی، لیکن اس کے دل میں ایک بات بار بار آنے لگی کہ اگرچہ یہ ان پڑھ تھا، بے عقل تھا اور اس کی شکل بھی اچھی نہ تھی، لیکن اس نے میرے ماں باپ کے سامنے میرا عیب تو چھپایا۔ اس کا دل بڑا ہے، اگرچہ میرے ماں باپ کے سامنے میرے عیب ظاہر کر دیتا تو میں ماں باپ کے سامنے اپنی شکل دکھانے کے قابل نہ رہتی۔ معزز دوستو، اس لڑکی کی ایک بات پر لڑکی کے دل میں خاوند کے لیے ایسی محبت پیدا ہو گئی کہ اس لڑکی نے اپنی بقیہ زندگی اپنے خاوند کی محبت میں گزار دی۔ میرے محترم دوستوں اور خواتینوں حضرات، کسی شخص کو اس کی شکل و صورت، تعلیم، دولت یا اس کے عہدے سے مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس انسان کا دل کیسا ہے، کیونکہ شکل و صورت والا، پیسے والا اور بڑے عہدے والا تمہیں وہ محبت نہیں دے سکتا جو کہ ایک بڑے دل والا دے سکتا ہے۔ محترم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو دوسرے بھائیوں میں بھی شیئر کریں۔ معزز دوستو، تو ملتے ہیں ایک اور موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام۔